جی اگلا سوال بھائی نے پوچھا ہے، نمازی جنازہ کا مکمل طریقہ بیان کریں، نمازی جنازہ کا مکمل طریقہ بیان کریں۔ تو نمازی جنازہ کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے اندر 4 تکبیرات ہوتی ہیں، اس کے اندر رکوع نہیں ہے، اس کے اندر سجدہ نہیں ہے۔ پہلے نیت کرتے ہیں، کوئی جو ہے نا اپنی زبان پنجابی میں، اردو میں، ہمیں استادوں نے عربی میں یاد کروائی تھی جی، تو کچھ جو ہے نا اگر الفاظ نہیں کہتے اور ویسے نیت دل کے اندر حاضر ہے اللہ اکبر کہہ کر، تب بھی جو ہے نا وہ نماز جنازہ یا کوئی بھی نماز شروع کی جا سکتی ہے جی۔ تو پہلے تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم، اور اس کے اندر اگر یہ پڑھ لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے کہ وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اس لفظ کا اضافہ کیا جائے، اگر نہیں بھی کیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد جو ہے وہ درود شریف پڑھی جاتی ہے۔ درود شریف ایک عام طور پہ چھوٹی سی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ملتی ہے کہ نماز جنازہ والا درود شریف، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر کسی صاحب کو وہ نہیں یاد، وہ عام جو درود ابراہیمی ہے جس کو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز جنازہ اس سے بھی ادا ہو جائے گا۔ اچھا، ایسے ہی تیسری تکبیر کے بعد جو ہے دعا پڑھی جاتی ہے۔ دعا مختلف ہیں، تو عام طور پہ جو کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے عوام کے لیے یاد کرنے کے لیے کہ اگر نابالغ بچہ ہے یا بچی ہے ان کی الگ الگ دعائیں، اللہم اجعل حالنا یا اللہم اجعل حولنا والی، اور اگر بالغ ہے، بڑا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو مشہور دعا وہ جو ایک پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا والی، وہ ہے جی۔ لیکن اس پر بند نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جیسے ہمارے پاکستان میں مطلب زیادہ لوگ ایسے عربی کو نہیں جانتے، وہ 1-2 دعا یاد کر لیتے ہیں، مخصوص وہ پڑھتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے علماء سے یا جنازہ پڑھانے والے حضرات سے کہ ان کو اس کے علاوہ بھی وہ دعائیں یاد ہونی چاہیے کہ جو ہم میت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، جو حدیث کے اندر منقول ہے، لہذا اس کے علاوہ بھی جنازہ پڑھانے والا بہت ساری دعائیں اور بھی پڑھ سکتا ہے۔ جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں اور ان کو بھی جو ہے نا بہت ساری اگر دعائیں آتی ہیں جو میت کے حق میں ہے تو وہ میت کے لیے مانگی جا سکتی ہے جی۔ اور چوتھی جو ہے نا وہ تکبیر کہنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں جی، سلام دونوں جانب پھیرا جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی تھوڑے سے یہ بات سمجھ لو کہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے ایک ہاتھ توڑ دیتے ہیں، دوسری طرف سلام پھیرتے ہوئے دوسرا ہاتھ توڑ دیتے ہیں، یہ قرآن و حدیث میں اس بات کا ثبوت نہیں ہے۔ لہذا اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب چاروں تکبیریں ہو جائیں تو دونوں ہاتھ توڑ دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے نا سلام پھیرا جائے، یا پھر اگلا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ باندھے ہوئے، دونوں ہاتھ باندھے ہوئے ہوں اور دونوں طرف جو ہے نا وہ سلام پھیرا جائے۔ دونوں صورتیں یہ صحیح ہیں، لیکن اگر یہ والی صورت ہم اپنائیں گے اور اس کو ضروری سمجھیں گے کہ اس طرف سلام پھیریں گے تو یہ ہاتھ توڑیں اور اس طرف سلام پھیریں یہ ہاتھ توڑیں، یہ ایک اپنے سے دین کے اندر اضافہ بن جائے گا۔ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں سے جو ہے نا یہ بات نہیں ہے۔ ایسے ہی جنازے میں ایک غلطی عام طور پہ پائی جاتی ہے اور اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، ایک مسئلہ کے طور پہ سمجھ لو، شاید کسی کو نہ فائدہ ہو جائے، کہ اگر ایک آدمی لیٹ آ جاتا ہے، اس کی 1 تکبیر یا 2 تکبیریں رہ جاتی ہیں اور اس کے بعد جنازے میں شامل ہو جاتا ہے، تو وہ جو 2 تکبیریں رہ گئی اس کو کیا کرے گا؟ 3 رہ گئی تو اس کو کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جنازے کے اندر فرض اللہ اکبر کہنا ہے، باقی جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں ان کا جو ہے نا وہ درجہ وہ سنت کا ہے۔ لہذا وہ آدمی کیا کرے گا؟ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جتنی تکبیریں اس کے رہ گئی ہیں وہ کھڑے ہو کر اتنی تکبیریں کہے گا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، درمیان ثنا یا سبحانک اللہم درود شریف کچھ نہیں پڑھے گا، جتنی تکبیریں اس کے رہ گئی وہ تکبیریں پڑھے گا، اس کے بعد وہ اپنے سلام پھیرا، اس کا جنازہ ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ جو یعنی جنازے کے اندر تھوڑے سے لیٹ ہو جاتے ہیں، ان کی 1 تکبیر رہ جاتی ہے، وہ پھر سائڈ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہماری تکبیر رہ گئی ہے۔ تو یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ اگر کسی کی تکبیر 1 2 یا 3 رہ گئی ہے تو امام کے ساتھ شامل ہو جائے، جب امام سلام پھیر لے تو اس کے بعد جتنی تکبیریں رہ گئی ہوں اتنی تکبیریں کہیں اللہ اکبر اور اس کے بعد سلام پھیر دے، اس کا جنازہ ہو جائے۔